ایک مرتبہ علی گڑھ کے ایک ساتھی آئے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. وہ جا رہے تھے دبئی اپنی ملازمت کے سلسلے میں. تو حضرت جی سے عرض کیا حضرت دعا فرمانا میں صبح دبئی جا رہا ہوں. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی تھے, بالکل حضرت حاروی رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج کے. بھائی دبئی کے اللہ میاں کو ہمارا بھی سلام کیا ہے. یہ اسماء حسنہ یوں نہیں ہیں, اسی لیے یاد کرو اذا دعی بہ اجاب و اذا سئل بہ اعطا, کہ اللہ کے 99 نام ہے, اس کے ساتھ جو دعا کرتا ہے. خیر کیا سنا رہا تھا؟ دبئی تو حضرت صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی یہ مجھے میں حضور کو خبر دوں. اب معمولی بات نہیں تھی, لیکن چھوٹے اپنے بڑوں کا, جیسے کہتے ہیں کہ نئے آویں تو ان کو سینے سے لگاؤ, ان کو قریب کرو, مانوس کرو, کہ وہ خود یوں. مجھے یاد ہے, مجھے خوب یاد ہے, جب ہم کہیں سے تشکیل سے نظام الدین آتے تھے بنگلے والی مسجد, سیڑھی پر قدم رکھتے ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ہم اپنے گھر آ گئے, اپنے ماں باپ کے پاس آ گئے. سب سے پہلے یوسف بھائی ڈرائیور تھے نا, اللہ ان کی مغفرت فرماوے, پالنپور کے, وہ امیر تھے. اور ہم وہاں گئے تو بس اسٹینڈ پر کھڑے تھے. کہاں, انہوں نے ہم سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ مرکز جا رہے ہیں. مرکز کیا ہے؟ بنگلے والی مسجد. وہاں کیا کرنا ہے؟ آدمی کہیں جاتا ہے تو کچھ لے کے جاتا ہے, کچھ لے کے آتا ہے, تو کیا. انہوں نے تو سوالوں کی بھرمار, امیر صاحب پہلی مرتبہ نکلے ہیں, ہم کو معلوم نہیں ہے, آپ بتاؤ ہم کو کیا. تو پھر انہوں نے بتایا کہ بہت چھوٹی مسجد ہے, بہت چھوٹی مسجد. کچھ اللہ کے بندوں نے اپنے آپ کو فارغ کر کے اس میں ڈال دیا ہے. اور کیسی قربانیاں. مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمہم اللہ کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاندھلے سے لائے تھے نظام الدین. یہ اپنے ہاں جھنجھانے میں اور کاندھلے میں بہت رئیس گھرانہ تھا, بہت ماشاءاللہ کھانا پینا دسترخوان. یہاں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن گھر میں جائیں تو اماں جی کے پاس کچھ نہیں, باہر آئیں تو ابا جی کی تو نیت بندی ہے, اور بھوک ان کو بہت سخت, اور پورا جنگل, چائے کی پیالی نہیں ملتی تھی. ایک لکڑی کا صندوق تھا جہاں ابھی ان حضرات کی قبریں ہیں وہاں, اور چھپر پڑا ہوا, اس میں کچھ آٹا دال چاول وغیرہ ہوتا تھا مہمانوں کے لیے. اس دن آٹے کی چٹکی تھی نہ چاول کا دانہ تھا, اور مولانا کو بہت بھوک. مولانا نے 2 پتڑوں کے بیچ کی دراز میں سے آٹا کوریدا, پورے صندوق کا اتنا سا آٹا. آگ جلائی تو دھواں اٹھا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ استقبال میں ایسے بیٹھتے تھے, ہم تو استقبال جو آتا نظریں 2 4 ہوتی تھی. دھواں اٹھتا دیکھا تو بھاگ کے آئے, یوسف آٹا کہاں سے لایا؟ کانپ گئے. ابا جی چوری نہیں کی ہے, بھیک نہیں مانگی, مجھے بھوک بہت لگی, میں نے اس میں سے کوریدا ہے. کیا وہ وقت تھا. مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا, یوسف آج کے بعد تیری 4 دیواری میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا. سن 47 میں کروڑ پتی ہمایوں کے مقبرے میں پناہ لے رہے تھے, روٹی کو کھانے کو روٹی نہیں تھی, اور یہاں مہمان کھا رہے تھے. اللہ, اسی لیے دوستو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے, تبلیغ تو ہماری سوچ بدل جائے. جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کچھ میواتی بیٹھے تھے, اور حضرت کی باتیں اور ان کی سادگی میواتیوں کی. مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے,
اور ان پر بہت بے چینی کیا، اللہ حضرت اپنے آپ کو اتنا تھکا رہے ہیں اور حال ان کا پتہ نہیں، سمجھتے ہیں کہ نہیں، لیکن پوچھنے سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی ضرورت پیش آئی تو وہ مجلس سے گھر کے دروازے پر گئے تو مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھ لیا، یہ جو حضرت کہہ رہے تم سمجھ بھی رہے ہو؟ ہاں، نو کہہ رہو 4 مہینہ لو چلے جاؤ، نو کہہ رہو، ہم تو اتنی سمجھ رہے ہیں۔ خدا کرے یہ بھی سمجھیں کہ 20 فروری کو 4 مہینے، یہ ساری جو سنا رہا ہوں اس لیے سنا رہا ہوں کہ خدا کرے تم بھی یوں کہو، تم میوات جیسے ان پڑھ تو نہیں ہو نا، تم تو بہت پڑھے لکھے ہو، تو خدا کرے تم بھی یہ سمجھو کہ مولوی صاحب ساری اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 20 فروری کو 4 مہینے کی جماعتیں، ارے کہو نا انشاءاللہ۔ ایک دوسرے کا اکرام، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، بہت قابل مبارکباد ہے اللہ کا وہ بندہ جس کو اپنی کوتاہی، اپنی کمی دیکھنے میں وہ اتنا مشغول ہو کہ دوسرے کے عیب دیکھنے کا اس کے پاس فرصت ہی نہیں۔ حضور نے اس کو مبارکباد دی کہ ہم اتنے، اب ہم میں سے یہ جتنے، کوئی 10 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی 40 سال سے اس محنت میں، اللہ کا کرم ہے جیسے بھی ہیں، لیکن دوستو ہم 6 نمبروں میں کہاں ہیں؟ ایمان کی کس سطح پر ہے؟ اللہ رسول کی محبت، عبادت و اطاعت میں کہاں ہے؟ کہ ایسے تمہارے مشورے، تمہاری گشتیں، تمہاری ملاقاتیں، تمہاری تعلیمیں، تمہاری نمازیں کہ اگر ایک رسم کے طور پر کرتے ہو تو دوسروں کو تو کیا، خود کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستو کام کی عظمت کو، کام سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، کرنا بھی ہے، اور کرنے والے وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذمہ داریاں دی تھی اور حضور پورا میراث میں دے کر گئے ہیں، آپ کو اپنی ذات سے دعوت دینی ہے، داعیا الی اللہ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کے ساتھ سراجا منیرا، دعوت کے رنگ میں رنگے ہوئے، دعوت کی فکروں میں ڈوبے ہوئے، جان و مال کی ترتیب بنائے ہوئے ایک پورا ایسا مجمع تیار کرنا ہے کہ جو آپ کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت کی اور پورا صحابہ کا عملہ تیار کیا، اور اتنا زبردست کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، خلفائے راشدین نے جو سوچا ہے، جو کیا ہے، وہ تمہارے نمونہ ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں میں نے عرض کیا کہ اللہ نے بہت بڑا کرم کیا، بہت بڑا کرم۔